أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. صدق الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے، یا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ہم پر فرشتوں کو کیوں نازل نہیں کیا گیا، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ سکتے، یا اپنے رب کو ہم دیکھیں، لقد استکبروا فی انفسہم، البتہ تحقیق انہوں نے اپنے آپ میں بہت بڑا غرور گمنڈ کیا، وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے۔ پچھلی آیات کے اندر بھی جو قریش مکہ ہیں ان کے حوالے سے یہ بات چل رہی تھی کہ وہ طرح طرح کے مطالبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ سے یعنی طرح طرح کی باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حالانکہ حال ان کا یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، انہیں آخرت کے دن پر جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، کہ کوئی فرشتہ آ کر ہمیں جو ہے وہ اللہ کا پیغام بتاتا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس کو جو ہے وہ مان لو، یا ہم اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھ سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو انتہائی جو ہے وہ تکبر اور گمنڈ اور غرور کیا ہے کہ انسان جو انتہائی کمزور ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ نے بنایا ہے، تو وہ تو اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کو احکامات دے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے جو ہے وہ چلنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بڑا تکبر اور غرور کیا ہے کہ اور اپنے آپ میں گھمنڈ کیا ہے اور بڑی سرکشی کی ہے کہ اس طرح کے مطالبات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا، اور جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرم لوگوں کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہ ہوگی یا کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ کاش کوئی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ حائل ہو جائے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب مفسرین نے دو تین اقوال جو ہے وہ نقل کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب ان پر موت کا وقت جو ہے وہ آئے گا، جب موت کے فرشتے کو جو ہے وہ سامنے دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ عذاب ان کو جہنم اور یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش یہ جو ہے یہ معاملہ رک جائے۔ یا اس سے مراد وہ قیامت کا بھی لمحہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جو مجرم لوگ ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور جہنم ان کے گویا بالکل سامنے آ جائے گی، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش یہ معاملہ رک جائے، اس معاملے کے اندر کوئی رکاوٹ آ جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے بچ سکیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی بچنے کا جو ہے وہ ان کے لیے چارہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کے جو اعمال ہیں ان کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، پھر ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے کہ جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بس ہم ان کے اعمال کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ مراد یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر انہوں نے عمل کیا ہوگا، جو بھی کام کیا ہوگا، ان کے غبار ذروں کی طرح جو ہے وہ اڑ جائیں گے۔ وہ کوئی بھی وہ جو اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ایمان ہے، کہ ایمان اور اعمال صالحہ، کہ جب تک آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے
آپ شریعت کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو چاہے آپ جتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، اس دنیا کے اندر بے شمار غیر مسلم ہیں کہ جو ہو سکتا ہے فلاحی کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، ایمان جنت میں جانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس میں دوسرا اہل ایمان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہوا، یا آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا، کوئی اچھا کام بھی کیا، لیکن اس میں جو ہے وہ اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، نیت کچھ اور تھی، جو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے تو چاہے آپ نے نمازیں پڑھی ہوں، چاہے آپ نے عمرے کیے ہوں، حج کیے ہوں، چاہے آپ نے خیراتیں بانٹی ہوں، چاہے آپ نے جتنے بھی فلاحی کام کیے ہوں، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کا وہاں جو عمل ہے وہ ہوا کی طرح، ذروں کی طرح اٹھ جائے، یعنی وہ بالکل اس کا کوئی جو ہے وہ وجود نہیں رہے گا کہ آپ کو وہاں پر بتا دیا جائے گا کہ آپ نے یہ کام دنیا کے اندر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا یا دکھلاوے کے لیے کیا تھا، تو آج اس عمل کی جو ہے وہ کوئی وقت نہیں۔ لہذا انسان کا یہ بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر اللہ کی رضا نیت خالص نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اصحاب الجنت یومئذ، اس دن اہل جنت خیر مستقر و احسن مقیلا، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہترین ٹھہرنے کی اور خوابگاہ کی جگہ ہوگی۔ مقیلہ کا ایک معنی قبیلہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جو سارا قیامت کا منظر ہے، اس کے اندر ظاہر جو مجرم لوگ ہوں گے ان کے اوپر تو بڑا مشکل وقت ہوگا، وہ ظاہر دنیا کے اندر انہیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہوگی، تو اس لیے وہاں تو وہ مشکلات کے اندر جہنم کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو اہل جنت ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کیا، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور بعض اوقات یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو جتنا سارا عمل ہے، یہ جو حشر کا میدان ہے، یہ سارا وقت جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جتنی دیر میں بندہ ایک فرض نماز، یعنی مومن کے لیے جو جنت والے ہیں ان کے لیے یہ حشر کا میدان، یہ سارا منظر اتنا ہوگا کہ جتنی دیر میں بندہ ایک فرض نماز ادا کرتا ہے یا جتنی دیر میں بندہ قیلولہ کرتا ہے دن کے وقت، تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے یہ جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اعلان کیا کہ وہی جو ہے وہ بہترین ان کے لیے مقام، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، بہترین مقام ہوگا، اور وہاں پر وہ ہر چیز جو وہ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں ان کو جو ہے وہ دے دے گا اور ان کے پاس جو ہے وہ چیز پہنچ جائے گی۔ تو گویا ان آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور آخرت کا جو آخرت کے اوپر جو ایمان اور یقین کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے، تاکہ کل اللہ کے ہاں ہمارے جو اعمال ہیں قبول ہو سکیں، اور جو بھی عمل کریں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ راضی ہو، تبھی جا کر جو ہے وہ اہل جنت کے، جنت والوں کے ساتھ جو ہمارا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔